ملبار کی ساحلی پٹیوں پہ جو مچھیرے تھے، سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا، اور پھر وہاں کے جو راجا تھے چرمن، ان کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اس کی تاریخ ہمارے پاس جو ہے پرانا سورس ہے وہ چچ نامہ ہے. اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے کہ اس زمانے میں کس حد تک جو نالج ہے وہ ٹرانسفر ہوا، یا اس کے کوئی آگے کو کنٹینویشن کس طرح سے ہوئی؟ اسی شہر جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں منصورہ، یہ ایک اسلامی علوم کا مرکز بن گیا تھا، اور یہاں پہ ظاہری فقہ بھی پروان چڑھ رہی تھی اور فقہ حنفی دونوں. کیونکہ منصورہ کے حوالے ملتے ہیں، اگر آپ محدثین میں دیکھیں تو وہاں پہ السندی، الدیبلی، المنصوری نام کے آپ کو راوی نظر آئیں گے. تو وہ المنصورہ دراصل یہی سندھ والا علاقہ ہی ہے. منصور حلاج کا ہندوستان کا سفر ہے، وہ بھی دراصل یہیں پہ ہی آئے تھے. منصورہ سندھ میں آئے تھے اور پھر گجرات سے ہوتے ہوئے کشمیر تک کا انہوں نے سفر. اچھا، یہ اسی دور کے بالکل 905 کا سفر ہے منصور حلاج کا. کے بعد لاہور علوم و فنون کا مرکز بنا، تو ظاہر ہے اس وقت کا لاہور جو ہے وہ اس میں کوئی مسلمانوں کی آبادیاں تو نہیں ہے. بخاری مسلم کا شروع تو بہت بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. اس وقت جس طرح وہاں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، یہاں سے بھی لوگ احادیث جمع کرنے کے لیے عرب کا سفر کرتے تھے. تو انہوں نے بھی یہ بغداد گئے، اور بغداد میں پھر وہاں بخاری اور مسلم سے منتخب احادیث 2-2.5 ہزار حدیثیں انہوں نے جمع کی، اور ان کو اپنی ترتیب سے انہوں نے تصنیف کیا. تو ان کی جو کتاب تھی مشارق الانوار، یہ احادیث کا ایک بہت بنیادی سورس تھا یہاں پہ. اس کو علماء بھی پڑھتے تھے، اس کو صوفیہ بھی نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ حفظ کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب حفظ کی ہوئی تھی، اور بھی دوسرے صوفیہ اس مشارق الانوار کی پھر شرحیں لکھی. علامہ مرغنانی کی جو ہدایہ ہے، یہ کورٹ میں بھی ایک ریفرنس کے طور پہ یوز ہوتی تھی، اور مدارس میں بھی اس کی بہت بنیادی حیثیت تھی، اور سرکاری عہدوں میں بھی اگر آپ کسی عہدے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیم اور اس میں مہارت کافی ہے. ایک عام آدمی کے لیے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مہتر ہے، کہتر ہے، کسان ہے، غلام ہے، آزاد ہے، ہر طرح کا انسان ان کے پاس آ رہا تھا، ان کی مجلسوں میں آ رہا تھا، وہاں سے رہنمائی لے رہا تھا. جو سواد اعظم تھا اس وقت مسلمانوں کا، اس میں بھی صوفی تعبیر ہی زیادہ رائج تھی، لیکن بعد کے ادوار میں تو اور تعبیرات بھی جو ہیں وہ صوفیاء کا جو طریقہ تھا یہ یہاں کے علاقائی طریقے سے بہت جڑ رہا تھا. تو یہ اس کا ایک بہت نیچرل سا فلو تھا. یہاں کا جو اسلام ہے، ہندوستان کی جو فکر ہے، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دراصل تیار ہوئی ہے ماوراء النہر میں عقائد کے لحاظ سے. تھیولوجیکلی ماتوریدی اور لا کے پوائنٹ سے حنفی. یہ بھی ایک بڑا نیچرل سا کمبینیشن تھا، باؤنڈ تھا، جو کہ ماوراء النہر میں ہوا. شاہ ولی اللہ پر آ گئے ہیں، ان کو کیٹیگرائز کرنا مشکل ہے بطور حنفی یا بطور ماتوریدی.